اپنا وطن. السلام علیکم، یو واچنگ فارن ڈیسک. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اینڈ اینالسٹ سعدیہ افضال. آج کا جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے امریکن نیشنل پالیسی جو ہے جب اناؤنس ہوئی ہے، جہاں پہ امریکہ ریلیکٹنٹ تھا یوکرین اور یورپ کو لے کر، وہاں ہی ہم نے دیکھا کہ اس کی ایفیلیشن بڑھ رہی تھی تائیوان کے ساتھ، تاکہ چائنا کو کہیں نہ کہیں ڈیمولش، سیبوٹاج یا ڈسٹرب کیا جائے. جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس ڈاکیومنٹ میں بڑا ہی واضح طور پہ مینشن تھا کہ جو تائیوان کی جو ڈیفینس ہے اس کو ہم اسٹرانگ کریں گے، اور ہم چائنا اور مے بی جاپان اور تائیوان کے ساتھ چائنا کو ڈسٹرب کریں گے، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بڑا پیکج بھی اناؤنس کر دیا. $11.1 بلین کا ڈیفینس پیکج انہوں نے ڈیل کر رہی ہیں وہ تائیوان کے ساتھ. ڈفرینٹ میزائلز بھی انہوں نے ان کو اس میں ایڈ کی ہیں، جس میں ہائی موبیلٹی راکٹ سسٹمز ہیں، آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم ہے. I mean you name all these missiles, all these weapons are high tech. اور اس سے وہ کیا فائدہ کرنا چاہتے ہیں؟ سوالات بڑے سمپل ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ایک نئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، جہاں پہ یوکرین کے ساتھ دوریاں بڑھ رہی ہیں، یورپ کے ساتھ دوریاں بڑھ رہی ہیں، انہوں نے کہا اپنا کام سنبھالیں. وہیں تائیوان کو نشانہ بنا کے، جیسے کہ باقی ملک بھی کسی ملک کو استعمال کرتے ہیں کسی اور ملک میں جنگ کرنے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے سعدیہ، یہ جو سرکمسٹانسز امریکہ بلڈ اپ کر رہا ہے چائنا کے لیے، کتنی چائنا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو کچھ بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں نا اس وقت امریکہ کی طرف سے، آپ نے جس طرح نیشنل جو ان کی سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 آئی اس کا ذکر کیا. اب اس ڈاکیومنٹ میں بہت ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کی ہیں جو کہ کئی دہائیوں سے امریکہ کی پالیسی تھی اور اب وہ پالیسی نہیں ہے. مثال کے طور پہ چائنا کو ہی اگر آپ لے لیں تو اس میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ چائنا از نو لانگر اے تھریٹ ٹو دی یو ایس. چائنا از اونلی اے کمپیٹیٹر. اب یہ جو اقدامات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، یہ چائنا کی جتنی بھی گروتھ ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. ہی نوز ویری ویل. ایک چیز یہ سب کو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، پورے امریکہ کو، ان کے پالیسی میکرز کو، جو اپنے ان کے انٹرنل کمیونیکیشنز ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو کچھ ریسرچ پیپرز ایسے جو باہر آ جاتے ہیں، میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ملتا ہے کہ چائنا ہر معاملے میں ہم سے آگے ہے. ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھ لیں آپ، سائنس کے میدان میں دیکھ لیں، ڈیفینس میں دیکھ لیں، ان کی فوج کی بات آپ کر لیں، تو ہر جگہ پہ آپ کو ان کا کنٹرول نظر آتا ہے. اب امریکہ کی یہ جو نئی اسٹریٹجی ہے، تائیوان کو آرمز پرووائڈ کر دو، یہ چائنا کو روکنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ چائنا کو روک نہیں سکتے. کہیں نہ کہیں اس کو ڈیلے ضرور کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اتنا سب کچھ کر دیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو چائنا وہاں بزی ہو جائے. اب امریکہ اکارڈنگ ٹو دا سیم اسٹریٹجی، اکارڈنگ ٹو دا سیم سیکورٹی پالیسی، کسی بھی ڈائریکٹ جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے. اس نے اپنی غلطیوں سے اتنا ضرور سیکھا ہے کہ جی بہت ہو گیا، ہم نے دنیا میں جنگیں شروع کرائی ہیں اور پھر ہم نے کہا ہے کہ وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سے کہانی، کون سا مڈل ایسٹ کا ملک ہے جو بچا ہے؟ بالکل. افغانستان کی کیا حالت، 20 سال آپ لڑتے رہے، اپنے لوگوں کو آپ نے مارا، اپنے فوجیوں کو آپ نے مارا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. تو امریکہ کو یہ ریئلائزیشن بڑی اچھے طریقے سے آ چکی کہ اب ہم نے نہ جنگیں شروع کروانی ہیں، نہ کسی جنگ کا حصہ بننا. ایبسلیوٹلی. اب یہاں ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی سامنے رکھی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اس معاملے کے اندر بھی آپ کو تائیوان والی سچویشن کے اندر بھی اسی پالیسی کا ایک شکل جو ہے نا وہ نظر آتی ہے. وہ کیسے؟ یورپ کو آپ نے جیسے یوکرین کو مینشن کیا، یورپ کو انہوں نے سب سے پہلے اپنے حال پہ چھوڑا. انہوں نے کہا اپنا نظام نا تم خود سنبھالو، اپنی اکانومی کی ٹینشن خود لو، ہم نے بہت بوجھ اٹھا لیا، ناٹ اینی مور. یوکرین کے معاملے سے وہ دوری اختیار کرتا ہے. یوکرین جو ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں رہا امریکہ کے لیے. امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یوکرین اب نیٹو کا ممبر نہیں بن سکتا. جہاں سے جنگ شروع ہوئی بالکل مطالبہ کیا تھا کہ اس کو نیٹو کا ممبر بناؤ. یورپ کہتا ہے کہ نہیں جی بنائیں، امریکہ ابھی بھی واپس آئے. امریکہ کہتا ہے نہیں، آپ نے جو کرنا ہے یوکرین کے لیے کریں، ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے. امریکہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. رشیا امریکہ کے لیے اب اتنا تھریٹ نہیں رہا. صحیح ہے. یوکرین سے امریکہ اب دور ہو چکا ہے. اچھا، یورپ سے وہ دوری اختیار کر رہا ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ملٹری الائنس ہے ان کا نیٹو،
اگر یورپ وہ والی ڈیمانڈ جو امریکہ کی ہیں کہ اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھاؤ, اپنی اکانومی کو خود کرو, سنبھالو, اگر وہ نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے امریکہ نیٹو سے بھی نکل آئے, کیونکہ اس وقت اس کو لگ رہا ہے کہ نیٹو کا بھی سارا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں, یورپ کی طرف سے وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. بالکل. چائنا کو اس نے ڈکلیئر کیا کر دیا ہے کمپیٹیٹر, چائنا تھریٹ نہیں ہے. تائیوان کا وہ معاملہ ہے, چاہے وہ سیمی کنڈکٹرز کی بات ہو, پھر یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پیسیفک اوشن پہ جو چائنا کا کنٹرول ہے اس کو لے کے بہت زیادہ امریکہ کی پریشانی بنی رہتی ہے. سو تائیوان کو لے کے ان کی جو فارن پالیسی کا حصہ ہے, جو ان کی لیجسلیشنز ہیں, جس پہ ایکٹس بن چکے ہیں, وہ ہے کہ ان کو سپورٹ ہم نے کرنا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. بالکل. اس معاملے کے اندر بھی وہ امریکہ فرسٹ اس طریقے سے رکھ رہے ہیں, جو میں نے کہا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس وقت تائیوان کو ایک آرمڈ ہیج ہاک کے صورت میں سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں چائنا کے. یس, کہ کوئی اتنا ان کو دے دو, اتنے مسلز وغیرہ دے دو کہ وارفیئر ایسا ان کا ہو جائے کہ یہ چائنا کے ساتھ خود ڈیل کر سکیں, ہم اس کا حصہ کبھی نہ بنے. تو اب ظاہر ہے چائنا کے ساتھ اگر کوئی چھیڑخانی ہوتی ہے تو چائنا اس کا جواب دے گا. بالکل. ان ریٹرن کیا ہوگا کہ چائنا کی بہت زیادہ جو توجہ ہے وہ اس معاملے پہ آ جائے گی. تو یہ والی ساری سچویشن ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ تائیوان کو اس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے. $11.1 بلین کا آپ نے کہا, یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور اس کے اگر اس سے آرمز وغیرہ مسلز وغیرہ ان کو دیے جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف چائنا کو بزی کرنے کے لیے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے حملہ نہیں کرنا, بٹ آپ نے نا دشمن کو اپنی قوت دکھا دینی ہے. آپ دکھاتے ہیں کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے, سو اٹس فار ڈیٹرنس, کہ آپ کا دشمن آپ سے ویسے ہی ڈر جاتا ہے یا 100 بار یہ سوچتا ہے کہ حملہ کریں گے تو چلو ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ ہتھیار ہے, یہ ہتھیار استعمال کریں گے تو بدلے میں ہمیں اور ہتھیار یہ والے استعمال کرنے پڑیں گے. تو آپ ایک دوڑ میں نا ایک وشس سرکل ہے کہ وہ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے, تو آپ پہلے ایک ویپن دشمن کے پاس آ گیا, آپ کہتے ہیں اس سے بہتر والا ہم بناتے ہیں. اچھا پھر دشمن اس سے حملہ کر سکتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ جی ہم کاؤنٹر حملہ کس چیز سے کر سکتے ہیں. سو آپ اتنا زیادہ بزی کر دیں چائنا کو ان چیزوں کے اندر کہ اس کی گروتھ روک دیں آپ, لیکن وہ رکنے والی نہیں ہے. اگین ایز آئی سیڈ کہ اس میں صرف تاخیر نظر آ سکتی ہے ان حرکتوں کے بعد, لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. سو امریکہ کی ساری اس وقت توجہ نا یوکرین اب اٹس آؤٹ, وہ اب بالکل ہی ایک کہنا چاہیے کہ ایسا تھیٹر بن چکا ہے کہ جہاں پہ اب امریکہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے, اس کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پرائمری تھیٹر جو ہے نا وہ یہ تائیوان والا معاملہ, انڈو پیسیفک بیسکلی. سو وہ پیسیفک اوشن پہ کنٹرول اگر چائنا کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کو قبضہ مل جاتا ہے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ اے لاٹ آف پرابلمس فار دی US. اس چیز کو روکنے کے لیے تائیوان کو obviously اتنا زیادہ عام ایک تائیوان کے طور پہ سامنے رکھنا چاہتا ہے. پلس ایک اور چیز بھی ہے, جاپان ایک اتحادی ہے. جاپان نے ابھی دیکھا ان کی نئی وزیر اعظم نے جو تائیوان کے حوالے سے بیان دیا ہے, اس پہ چائنا کا بھی ریئیکشن آیا ہے. تو وہ یہ میسج بھی دینا چاہتا ہے کہ جی جاپان کو, کوریا کو اور فلپینس کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم دفاع کر سکتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے, بٹ ایٹ لیسٹ یہ میسج ہے اپنے سارے اتحادیوں کو, ان سارے ایلائز کو. کیونکہ دیکھیں یورپ میں آپ کتنے ایلائز ہیں جو سب ناراض بیٹھے ہیں. بالکل پورا یورپ ناراض بیٹھا ہوا, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود چاہتے ہیں کہ مغربی اتحادی جو ہے نا مجھ سے دور ہو جائے. وہ اب چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑا لیں. بٹ جاپان کو اور کوریا کو خاص طور سے میسج دینے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں جو ہماری طرف سے ان کو سیکیورٹی گارنٹیز مل چکی ہیں وہ ٹرسٹ نہ ختم ہو. دیکھیں سیکیورٹی گارنٹیز تو انہوں نے قطر کو بھی دی تھی, وہاں پہ بھی حملہ ہو گیا تھا. بالکل. سو اس کے بعد ایک مس ٹرسٹ نے جنم ضرور لیا ہے جو ان کے ایلائز ہیں کہ ہم اتنے بڑے اتحادی ہیں, وی ہیو بین ڈوئنگ سو مچ فار دی US. ہمارے ممالک میں ان کی پریزنس رہی ہے, ان کا ملٹری فٹ پرنٹ ہے, اس کے باوجود اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ویئر ڈو وی اسٹینڈ, تو امریکہ کی دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہے. سو یہ ان اتحادیوں کو بھی ایک طریقے سے میسج ہے کہ ہم آپ کا دفاع بھی اسی طریقے سے کریں گے, موجود رہیں گے. ٹھیک ہے. اگر جیسے آپ نے سعدیہ آپ نے کہا کہ چائنا کا بھی اس پہ اسٹینڈس آ گیا, بڑا کلیئر انہوں نے بتایا ہے کہ اسٹاپ آرمنگ تائیوان, اسٹاپ ریویوئنگ ریلیونٹ بلز اینڈ اسٹاپ انٹرفیئرنگ ان چائناز انٹرنل افیئرز. بالکل چائنا نے بڑا اسٹرانگلی کہا ہے
اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ، آپ ہمیشہ اپنے ولاگ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں ضرور کہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نا کیا مینٹل اسٹیٹ ہے وہ نہیں پتہ چلتا، اٹس ویری انپرڈکٹیبل. جب اس نے $600 ملین دیے کہ آپ JF کے جو پارٹس ہیں وہ خرید لیں تو انڈیا بڑا پریشان تھا. F-16 کے بالکل. ابھی $11.1 بلین کی جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر فہرست جو چیزیں چل رہی ہیں، ٹرمپ کیا بتانا چاہتا ہے؟ امریکہ اپنی طاقت دکھانا چاہ رہا ہے، امریکہ اپنے آپ کو سیف کھیلنا چاہ رہا ہے، وہ کس طرح کی پالیسیز جو ہے وہ اپنی دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے پاکستان کے حوالے سے جو F-16 کے لیے کہ بیسکلی مینٹیننس ایڈ ہے، اس میں ہمیں کوئی نئے جہاز نہیں F-16 میں جو ایگزسٹنگ ہیں وہ جو جہاز ہے نا وہ آئی تھنک 70 سے 80 کے قریب آپریشنل جہاز ہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی پاکستان کو دیں گے یا اگر جو بھی مزید ایڈ اس ضمن میں ملتی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈ، اس سے وہ جو جہاز کی آپریشنل عمر ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہے. باقی 2021 میں پاکستان نے اس چیز کے لیے پہلے ہی ریکویسٹ کی تھی. اچھا، اب یہ جو آپ کہہ رہی نا کہ میں یہ بات کرتی ہوں، میں کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ ہی از انپریڈکٹیبل. 2021 میں پاکستان نے درخواست کی تھی کہ آپ نے ہماری جو F-16 کے لیے جو مینٹیننس ایڈ ہے نا اس کو آپ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، تو اس کو پلیز کائنڈلی ریویو کریں اور اس کو بحال کر دیں. اس وقت نہیں ہو سکا تھا. اچھا، سسپینڈ کس نے کیا تھا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ٹینیور کے اندر پاکستان کے لیے ملٹری ایڈ جو ہے بند کر دی جب انہوں نے ساؤتھ ایشین پالیسیز اپنی اناؤنس کی تھی، انڈیا کے قریب ہو گئے تھے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ نظر آ رہی تھی، وہ بند کر دی پاکستان کے لیے. اچھا، اب یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، یہ اقتدار میں دوبارہ آتے ہیں تو پاکستان کے لیے وہی ملٹری ایڈ بحال ہو جاتی ہے. سو ہی از سارٹ آف انپریڈکٹیبل. اینڈ سیکنڈلی، ہر ملک اس وقت اپنی پالیسیز اس لیے بنا رہا ہے وہ جو ان کو سوٹ کر رہی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کے اس لارجر کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان کو فٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے، ایک کس قسم کی پارٹنرشپ پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہے. پھر ریئر ارتھ منرلس پہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کا نہ صرف معاہدہ ہوا ہے بلکہ یہاں سے سپلائی بھی ہو رہی ہے. یہاں سے امریکہ ریئر ارتھ منرلس جانا بھی شروع ہو گئے، اس کی کچھ شپمنٹس جا بھی چکی ہیں. بالکل. سو اس وقت اگر پاکستان ان کے مفاد میں ہے تو وہ پاکستان کی طرف رخ کریں گے. اب بھارت کی پریشانی بھی یہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا اپنا ایک ایگزسٹنگ جو ڈیفینس ڈیل ہے جس پہ بڑے انہوں نے چرچے کیے تھے، حالانکہ اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو ہم یہ ویپن دے رہے ہیں، یہ ٹینکس دے رہے ہیں، یہ جہاز دے رہے ہیں، یا یہ پیسے آپ رکھ لیں. ڈیل ہو نہیں گئی ہے. دیٹس جسٹ اے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہ فیوچر میں اگلے 10 سال کے لیے ہم کر سکتے ہیں. کچھ $1 ملین کی پچھلے دنوں آئی بھی تھی اس حوالے سے، ایک ڈیل جو ہو چکی ہے باقاعدہ، وہ مطلب اس کو کہنا چاہیے ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے. بٹ اس کے باوجود بھی جب پاکستان کے لیے کچھ کرتا ہے نا امریکہ تو وہ تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ تائیوان کے لیے، سو امریکہ اس وقت اپنی پرائیورٹیز تبدیل بھی کر رہا ہے اور وہ اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں، اگین میں دشمن اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ امریکہ کے لیے اب دشمن نہیں رہا ہے چائنا، خود اپنی پالیسی کے اندر وہ لکھتے ہیں. تو اگر وہ کمپیٹیٹر سے اتنا خوف کا شکار ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ٹائم پہ چائنا کے خلاف کس پہ انویسٹ کر رہے تھے؟ انڈیا پہ، اس ریجن کے اندر. توجہ اب ساری انڈو پیسیفک کی طرف ہے، تو اب وہ باقاعدہ طور پہ اتنا تائیوان کو اس قابل کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی لمحے چائنا کو کاؤنٹر کر سکے. سو یس، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز میں کافی حد تک تبدیلی آئی ہے. تائیوان کو لے کے بھی لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ شاید پیچھے ہٹیں گے یا یہ اتنا زیادہ آرمز پرووائڈ نہیں کریں گے تائیوان کو، کیونکہ یہ بھی چائنا سے اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں. بالکل، کوشش بھی کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ چائنا ہمارے لیے ناگزیر ہے، پوری دنیا کے لیے ناگزیر ہے. کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو چائنا میں نہیں بنتی ہے؟ بالکل. چائنا کی مارکیٹ آپ دیکھ لیں، ان کو اس مارکیٹ کی بھی ضرورت ہے، ان کو ان کے ریئر ارتھ منرلس کی بھی ضرورت ہے. چائنا نے ذرا سا اپنا کنٹرول دکھایا تھا ریئر ارتھ منرلس پہ اور وہ روکے تھے، تو آپ دیکھیں ان کی پوری انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی تھی. ان کی خاص طور سے ڈیفینس انڈسٹری جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو گئی تھی. پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو وہ ساری باتیں جو چائنا چاہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی مان جاتے ہیں. اب ان کی اپریل میں ایک اور میٹنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہی از گوئنگ ٹو بیجنگ. آئی تھنک اسی پہ ان کو انوائٹ بھی کیا گیا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے، چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے. سو ہی از گوئنگ ٹو چائنا. اب اس میٹنگ میں
ان چیزوں کے ساتھ تو جائیں گے نہیں. بالکل. سو یہ آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی نظر آئے گا کہ یہ ڈیفیوز ہو جائیں گی اور ڈائلیوٹ وہ اس کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تائیوان کے لیے ان کی ایک قانون سازی ہوئی ہے, ان کا ایک سٹانس ہے کہ تائیوان کی مدد کرنی ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ بس اس کو اتنا ہیج ہاگ بنا دو کہ وہ خود چائنا کو ٹیک آن کرتا رہے, اور آپ کہیں کہ جی ہماری تو پالیسی ہے, ہم نے پرووائڈ کرنا تھا, ہم نے کر دیا, اینڈ دیٹس اٹ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف اینی وار اگینسٹ چائنا. سو دس از دیئر پالیسی وچ آئی تھنک کچھ سالوں تک آپ کو نظر آئے گی, اور پھر خود ہمیشہ کی طرح ڈیفیوز ہو جائے گی. بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ واقعی کوئی جنگ ہو سکتی ہے, امریکہ چائنا کے خلاف جا سکتا ہے, تو اس کا جواب میں نہیں. اوکے. سو جیسے سعدیہ پہلے بھی ٹیرفس کی جب وار چل رہی تھی 100%, چائنا نے کہا 200%, وہ بھی چیز ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی. بالکل ایسے ہی ہم اس کو بات بھی کی, ڈسکس بھی ہوا, تبصرہ بھی ہوا, نو وے ٹو بی سین. آپ نے جیسے کہا کہ ابھی بھی جو مسئلہ ہے یہ آہستہ 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 ٹھنڈا ہوتا جائے گا, مگر امریکہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان تمام چیزوں کو لے کے, کسی نہ کسی ملک کو پکڑیں گے, اس کو ڈیفینسلی اسٹرانگ کریں گے اور پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ تو اپنی پالیسیز اور ورلڈ آرڈر کو دیکھ کے پریشان ہے, تو کیا جو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے امریکہ کو یہ چیز کھٹک رہی ہے؟ کھٹک رہی ہے, بالکل کھٹک رہی ہے. دیکھیں یہ ڈاکیومنٹ جو ہے نا جس کی ہم بات کریں, یو ایس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی 2025, اس نے بہت چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یو ایس کے لیے ایک فارن پالیسی کا نقشہ کیا ہوگا. بالکل. اس میں آپ کو امریکہ فرسٹ کی جھلک نظر آتی ہے. ڈیموکریسی کا پرچار جو کیا اور اسی کی بنیاد پہ ممالک کے ساتھ تعلقات رکھے اور توڑے, وہ آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی کا پرچار اب نہیں کریں گے. بالکل. اور کس ملک کا کیا نظام ہے اس کی بنیاد پہ ہم اس ملک کے ساتھ اب تعلقات نہیں دیکھیں گے, ہم اپنی اکانومی کی بنیاد پہ تعلقات دیکھیں گے. مثال کے طور پہ کسی ملک میں آمریت ہے, کسی ملک میں بادشاہت ہے, اور امریکہ کہتا ہے نہیں نہیں ہمیں تو ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم تو جمہوریت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں, اس ملک کا نظام ایسا ہے, بیکاز دے ہیو بین ڈوئنگ دس. بالکل. اور 80 سال سے وہ یہ کرتے رہے. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دس از رانگ. اگر ایک ملک میں آمریت ہے بھی تو بھی اپنی اکانومی کو دیکھ کے اس ملک کے ساتھ تعلقات بناؤ اگر سوٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں بھی آپ کو جو نظر آئے گی نا جھلک, وہ چائنا کی آئے گی, کیونکہ وہ چائنا کے نظام پہ اسی طریقے سے انگلیاں اٹھاتے آئے ہیں, اس کے نظام کو کرٹیسائز کرتے آئے ہیں کہ جی ڈیموکریسی نہیں ہے. اچھا, اب ایک طرف آپ نے چائنا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی سوچ لی ہے, اس پالیسی سے روس بھی بڑا خوش ہوا. پریشانی اگر ہوئی تو وہ یورپ کو ہوئی. آپ نے یورپ کے نظام پہ بھی تنقید کر دی, آپ نے یورپ کی امیگریشن پالیسیز پہ بھی تنقید کر دی, آپ نے وہاں فریڈم آف ایکسپریشن زیرو ہونے کی بات بھی کر دی. آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اگر یہی امیگریشن پالیسی رہی, آپ کو یاد ہے یو این جی اے کے اجلاس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ دے آر گوئنگ ٹو کولیپس. سو یورپ ان کو کولیپس ہوتا بھی نظر آ رہا ہے ان کی پالیسی سے. تو یورپ بے معنی ہے, یوکرین بے معنی ہے, ہم بار بار بات کرتے ہیں, نیٹو کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کے اب گولز جو ہے نا وہ شفٹ ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اب ورلڈ آرڈر اگر شفٹ ہو رہا ہے, جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک آرڈر بنا تھا وہ کولیپس آلریڈی ہو چکا ہے. اب امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ایک اجارہ داری قائم رکھنے والا ملک نہیں ہے, اور یہ بات امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے. ظاہر ہے وہ اس چیز کو اوپنلی ڈکلیئر نہیں کریں گے, کنفیس نہیں کریں گے, ایڈمٹ نہیں کریں گے, بٹ ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو دنیا کا نظام ہے نا وہ اجارہ داری سے نہیں چلے گا, وہ شراکت داری سے چلے گا, وہ پارٹنرشپ سے چلے گا. بالکل. اس میں ہمیں روس کی پارٹنرشپ کی بھی ضرورت ہے, اس میں ہمیں چائنا کی پارٹنرشپ کی بھی ضرورت ہے, اس میں ہمیں اپنے مڈل ایسٹ کے تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہیں. ہاں البتہ ہم نے یورپ سے پیچھے ہٹنا ہے, بیکاز یورپ کا وہ بار بار کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے ان کے لیے کیا ہے بدلے میں یورپ سے ہمیں وہ نہیں ملا. انفیکٹ وہ ہماری اکانومی پہ, ہمارے ملک پہ بوجھ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں نا, تو اس وقت وہ چائنا کو اگر کمپیٹیٹر بھی سمجھتا ہے تو وہ ظاہر چاہے گا کہ جہاں جہاں پاسبل ہے اس کا کنٹرول وہ کم کر سکے. آپ بہت دیر آلریڈی کر چکے ہیں, امریکہ کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ جب ہم جنگوں میں مصروف تھے اور ہم جنگیں شروع کروا رہے تھے مڈل ایسٹ میں یا کہیں اور, اس وقت امریکہ کے مقابلے میں چائنا جو ہے نا وہ آرام سے سر جھکا کے اپنی ترقی میں بزی تھا. بالکل. اور آج وہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ وہ کتنا انیویٹیبل ہو چکا ہے. آج وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اگر وہ ریئر ارتھ منرلز بند کر دیتا ہے تو آپ کی پوری انڈسٹری جام ہو سکتی ہے. آج وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کو اس کی مارکیٹ کی ضرورت ہے, آپ کو اس کی پروڈکٹس کی ضرورت ہے.
اور میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ سوئی سے لے کے نا جہاز تک ہر چیز جو ہے وہ چائنا بنا رہا ہے. بالکل بالکل. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا کے ساتھ آپ ڈائریکٹ جنگ کر سکتے ہیں. ان کی آپ فوج دیکھیں, ابھی جو ان کی پچھلے دنوں جو ایک ایکسرسائز ہوئی تھی ملٹری ایکسرسائز, وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو انہوں نے ایک وہ پریڈ ہوئی تھی, اور یہ جاپان کے دوسری جنگ عظیم میں آپ کو پتہ, یہ جاپان کے حوالے سے بھی آپ نے پہلے بات کی تھی, ان کا باقاعدہ یہ اگریمنٹ ہوا تھا, اور 1990 میں بھی یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ اس حوالے سے بات جاپان نہیں کرے گا. تائیوان کو لے کے جو چائنا کا موقف ہے کہ وہ ہمارا ان ایلینیبل حصہ ہے, اس کو مانا گیا تھا جاپان کی طرف سے. لیکن ہوتا ہے نا کہ ہر حکومت تبدیل ہونے کے بعد, کسی نئے لیڈر کے آنے کے بعد آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا پالیسی ہوگی. اب یہ جو صنائے تکائچی آئی ہیں نئی وزیر اعظم ان کی, انہوں نے پھر وہی اگریشن دکھائی اپنے بیانات میں, وہی اگریسو رویہ رکھا. تو چائنا نے جواب ان کو بھی دیا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ طے کر چکے تھے, یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے تائیوان, اور اگر آپ اس جگہ پہ آتے ہیں, اپنی فوج بھیجنے کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ملک کے خلاف جاری ہے تصور, ان کے پاس رائٹ ہے. سو اگر آپ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد والی صورتحال کو دیکھیں, اور وہ اگریمنٹس جن پہ متفق تھے تمام لوگ, وہ معاہدے, اگر اس سے پیچھے ہٹا جائے گا اور چائنا پہ حملہ ہوگا, تو پھر چائنا اس کا جواب بھی دے گا. ایبسلیوٹلی. اور پھر وہ جواب ایسا ہوگا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے, جس کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے, امریکہ اس وقت تائیوان کو عام کرتا چلا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ سعدیہ فار گیونگ اس یور perfect analysis on these topics. I really hope آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. Keep supporting and keep watching اپنا وطن. اللہ حافظ. You are watching اپنا وطن.